ایک خوبصورت وادی میں ایک بڑی سلطنت تھی جس پر راجہ شاہ نواز اور ملکہ مہرالنسا حکومت کرتے تھے۔ ان کی سلطنت گلستان خوشحالی اور امن کی علامت تھی۔ لوگ اپنے حکمرانوں کو بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ مہربان اور دانشمند تھے۔ راجہ اور ملکہ کی زندگی میں ایک چیز کی کمی تھی۔ وہ ایک بچے کے لیے بہت خواہشمند تھے مگر ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ ایک دن جب راجہ اور ملکہ اپنی خواہش پر بات کر رہے تھے، ایک فقیر محل کے دروازے پر آیا۔ فقیر ایک بوڑھا آدمی تھا جس کے کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں حکمت کی چمک تھی۔ فقیر نے راجہ اور ملکہ سے ملاقات کی درخواست کی۔ راجہ شاہ نواز اور ملکہ مہرالنسا نے فقیر کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ فقیر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ ایک بچے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک آزمائش کا سامنا کرنا ہوگا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ راجہ اور ملکہ نے بے صبری سے کہا کہ وہ تیار ہیں۔ فقیر نے انہیں ایک سنہری سیب دیا اور کہا، یہ سیب جادوئی ہے۔ ملکہ مہرالنسا کو یہ کھانا ہوگا اور آپ کے ہاں ایک بچہ ہوگا، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ آپ کی بچی کو ایک چڑیل سے بڑا خطرہ ہوگا۔ راجہ اور ملکہ نے فقیر کی بات مانی اور سیب کھا لیا۔ کچھ ہی دنوں میں ملکہ مہرالنسا حاملہ ہو گئیں اور پورے سلطنت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مہینے گزرتے گئے اور ملکہ مہرالنسا نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا جس کا نام شہزادی شیریں رکھا گیا۔ شہزادی شیریں بہت پیاری اور معصوم تھی۔ ہر کوئی اس کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ لیکن ایک دن چڑیل زریں جو حسد اور نفرت سے بھری ہوئی تھی سلطنت میں آئی۔ اس نے ایک جادو کر دیا اور شہزادی شیریں کو بندر میں بدل دیا۔ ساتھ ہی محل کے ارد گرد ایک بڑا اور گھنا جنگل اگا دیا جو سلطنت کو باقی دنیا سے الگ کر رہا تھا۔ راجہ اور ملکہ بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ہر ممکن علاج کی کوشش کی لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہوا۔ آخرکار وہی فقیر دوبارہ ان کے پاس آیا۔ فقیر نے کہا، چاندنی کا پھول جو کالے پہاڑ کی چوٹی پر کھلتا ہے وہ لعنت توڑنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ پھول ہر 10 سال میں صرف ایک بار کھلتا ہے۔ اس سفر میں بہت مشکلات آئیں گی لیکن صرف ایک دلیر اور ایماندار شخص ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ راجہ شاہ نواز نے عزم کیا کہ وہ ہر حال میں اپنی بیٹی اور سلطنت کو بچائے گا۔ اس نے اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ سفر شروع کیا۔ کالے پہاڑ کی طرف سفر بہت مشکل تھا۔ راستے میں انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے انہیں ایک وسیع ندی کا سامنا کرنا پڑا جسے پار کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ راجہ شاہ نواز نے دعا کی اور اچانک پانی 2 حصوں میں بٹ گیا جس سے انہیں پار کرنے کا راستہ مل گیا۔ پھر انہوں نے ایک خوفناک اژدہا دیکھا جو راستے کی حفاظت کر رہا تھا۔ راجہ شاہ نواز نے اژدہا کا سامنا کیا اور اپنی بہادری دکھائی۔ اژدہا نے راجہ کی دل کی سچائی کو محسوس کیا اور انہیں راستہ دینے کی اجازت دی۔ راجہ شاہ نواز اور اس کے ساتھیوں نے مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے آخرکار کالے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ وہاں چاندنی کا پھول چمکتا ہوا ملا جو رات کی چاندنی میں روشنی دے رہا تھا۔ راجہ شاہ نواز نے پھول احتیاط سے توڑا اور واپس جانے کا سفر شروع کیا۔ راجہ شاہ نواز اور اس کے ساتھی واپس گلستان پہنچے۔ جنگل نے ان کے سامنے سے ہٹنا شروع کر دیا اور وہ محل میں واپس جا سکے۔ راجہ شاہ نواز نے چاندنی کا پھول شہزادی شیریں پر رکھا۔ جیسے ہی پھول اس کی جلد کو چھو گیا ایک روشنی نے کمرے کو بھر دیا۔ شہزادی شیریں کی بندر کی شکل ختم ہو گئی اور وہ واپس انسان بن گئی۔ جنگل غائب ہو گیا اور سلطنت دوبارہ خوشحال ہو گئی۔ زریں کی شکست۔ لیکن چڑیل زریں ابھی بھی آزاد تھی۔ وہ غصے میں آ کر شاہی خاندان کے سامنے آئی اور بدلہ لینے کی کوشش کی، مگر فقیر نے آ کر زریں کو جادو سے باندھ دیا اور اس کی طاقتیں چھین لے۔ اس کے بعد فقیر نے زریں کو دور دراز علاقے میں جلا وطن کر دیا۔ چڑیل زریں کی شکست اور لعنت کے ختم ہونے کے بعد سلطنت میں خوشی کا جشن منایا گیا۔ راجہ شاہ نواز اور ملکہ مہرالنسا نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور خوشی کی آنکھوں سے رونے لگے۔ گلستان کے لوگ بھی خوش ہو گئے۔ نئی شروعات۔ راجہ شاہ نواز اور ملکہ مہرالنسا نے محبت، ایمان اور بہادری کی اہمیت سیکھ لی۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو مزید بہتر طریقے سے حکمرانی کی اور گلستان کو خوشحال اور پرامن بنایا۔ ایک دن فقیر نے محل کا آخری دورہ کیا اور شاہی خاندان کو دعا دی۔
اس نے کہا، اپنے اپنی مشکلات کو بہادری اور پاکیزگی سے برداشت کیا ہے۔ یاد رکھیں، حقیقی طاقت محبت اور شفقت میں ہوتی ہے۔ فقیر کے جانے کے بعد سلطنت میں خوشی اور سکون کا دورہ رہا، اور راجہ شاہ نواز، ملکہ مہرالنسا اور شہزادی شیریں ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی محبت، بہادری اور ایمان کے ذریعے ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔